الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ فرسٹ ایئر کا لیسن اسلامیت لیسن نمبر 2 جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 2 اسلامی تشخص، اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہماری جو بنیادی عبادات تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقوق العباد پر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی ضرورت زندگی جو ہیں وہ اس کو عطا کی، اور اس کے معاشرے میں موجود ارد گرد جو ہیں وہ چیزیں اس کے فلاح و بہبود کے لیے، اور اس کے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں وہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف رشتوں سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کی وجہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ماں باپ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور اس کی مادی و روحانی تربیت کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے تمام جو ہے وہ ذرائع بروئے کار لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب انسان ایک گھر میں رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے زیر سایہ پرورش پاتا ہے، تو اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں اور گھر کے دوسرے احباب رشتہ دار وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کے ہمسائے کہلاتے ہیں۔ جب وہ معاشرے میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو جو ہے گاہک، اور جو ہے خود بطور وہ دکاندار، یا جب وہ گاہک کے طور پر بازار میں جاتا ہے تو وہ خود گاہک، اور سامنے جس سے وہ اپنی خرید و فروخت کرتا ہے وہ بطور دکاندار۔ اس طرح جب وہ کسی بس میں بیٹھتا ہے تو پیسنجرز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اس کے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کے اس پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ اس کو فرائض جو ہے وہ کچھ اس کے فرائض و کچھ جس انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ فرائض بھی ملتے ہیں۔ تو اور جو انسان اپنے فرائض ادا کرتا ہے پوری طریقے سے تو معاشرے میں اس کو حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق، کہ بندوں اللہ انسان کے جو ہے وہ انسانوں پر کون سے حقوق ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ کون کون سے فرائض پورے کرنے ہیں، اور فرائض پورے کرنے کے بعد انسان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، اس کو 2 ویڈیوز میں ہم مکمل کریں گے۔ کہتا ہے معاشرتی زندگی میں اگر فرداً سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تو سکون اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خوشگوار ماحول بن سکتا ہے، جسے معاشرت کہا جاتا ہے۔ یہ معروضی اکثر آتی ہے آپ کو کہ معاشرے کے اندر خوشگوار حالات پیدا کرنا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ جبکہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش بے چینی کشمکش پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق یعنی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہ کرے، اور ماں باپ اولاد کے حقوق پورے نہ کریں، تو ان کے درمیان جو ہے وہ ایک کھنچاؤ، ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو گھر کے نظام کو درہم برہم کر دے گی۔ اس طرح اگر معاشرے میں موجود ایک دوسرے کے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پورے نہ کریں اور اپنے فرائض کی بجاوری نہ کریں تو معاشرے کا نظام بھی کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس معاشرے کا نظم بگڑنا اور تخریبی رجحانات کی تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی اور ادا نہ کرنے پر اپنی ناراضگی کا سزاوار ٹھہرایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ اس کے ذمہ کون کون سے جو ہیں وہ فرائض ہیں، اور اس کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں، کہ اس نے اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کو دینے ہیں۔ اگر وہ یہ حقوق دے گا تو یقیناً اس کا رب اس سے راضی ہوگا، اور اگر وہ اپنے حقوق و فرائض مکمل طور پر ادا نہیں کرے گا تو یقیناً اللہ اس سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ یعنی ایک انسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کیا کریں؟ پورے کریں۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی اللہ کے حقوق کی طرح محترم سمجھتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور حقوق العباد کو جو ہے وہ تذیل یہ اقسام جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اس معاشرے میں اس دنیا میں آنے کی جو وجہ ہے وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ کی جو پہلی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آپ کے بنیادی مسائل کو حل کرتے ہیں اور آپ کی ذاتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کے والدین ہیں، اور آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان مال تک قربان کرتے ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں۔ یقیناً پہلا حق اور پہلے جو حقوق ہیں وہ انہی کے ہیں جو آپ پر فرائض کے طور پر آپ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو معاشرے میں انسان جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش تربیت کا بھی سامان کرتا ہے۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اپنا سکون برباد کر کے اپنی راحت کو جو ہے وہ قربان کر کے اپنے والدین کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ راحت اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا سائبان ثابت ہوتی ہے، جو انہیں مشکلات زمانہ
کہ دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود خدا کے بعد والدین کی ہی مرہون منت ہے، یعنی اللہ کے بعد انسان جو ہے وہ جو دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کی وجہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بھی ان کے حق کے ادا کرنے کی تلقین فرمایا کہ اور حکم کر چکا تیرا رب، نہ پوج اس کے سوا کسی اور کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، یعنی اللہ جو ہے وہ کیا کر چکا، حکم دے چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی، پہلا حکم یہ ہے۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کر، بھلائی کا سلوک کر، احسان کا سلوک کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں یعنی ماں اور باپ سے بھلائی کرو، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ دونوں بڑھاپے کی عمر میں آپ کے سامنے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ افن فلا تقل لہما افن، افن کا مطلب تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں، ان سے سختی سے بات نہیں کرنی، ولا تنہر، جھڑکنا نہیں، ہما ان سے جھڑکنا نہیں ہے، ان کو اف نہیں کہنا، تنہر کا مطلب ہوتا ہے جھڑکنا، وقل اور وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اپنے کندھے جو ہے ان کے سامنے جھکا دینے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے میرے چھوٹے ہوئے مجھ پر جو ہے وہ اپنا رحم اور اپنا فضل جو ہے وہ کیا، اس طرح تو بھی ان پر کیا کر رحم فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تیرا فرض ہے کہ تو جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ بچپن میں تیرے ساتھ سلوک کیا تو بھی ان کے ساتھ کیا کر، بڑھاپے میں اسی طرح کا سلوک کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن کر جو ہے احسان شناسی کا ثبوت دے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین ساری زندگی تمہیں پالتے ہیں، جب وہ بڑے بزرگ ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم جوان ہو جاؤ تو تم پر فرض ہے کہ جو احسانات انہوں نے تم پر کیے ان کا ادراک کرو، ان کو سمجھو اور اس کا عملی طور پر ثبوت دو کہ تم ان کے احسان مند ہو، اور وہ عملی ثبوت کیا ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا ذلیل و خوار ہوا۔ 3 بار آپ نے فرمایا ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہوا؟ فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو جس طرح سے یہ تھے والدین کے حقوق، یعنی والدین کے حقوق میں بنیادی چیز یہی ہے جو کہ ہمارے فرائض ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ادب سے بات کریں، ان کے لیے اپنی باہیں کھول دیں، اپنا مال اپنے تمام قسم کے اسباب ان کے لیے جو ہے وہ وقف کریں، ان کی زندگی میں راحت اور سکون کا باعث بنیں، جیسے ہم چھوٹی عمر میں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ہم پر اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنے مال و دولت، اپنی الفت نچھاور کی۔ ان کے بڑھاپے میں ہم بھی کیا کریں، ان سے محبت کریں، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی دولت، اپنا وقت سب کچھ ان پر قربان کریں۔ ان کی جو بڑھاپے کی زندگی ہے اس کو ان پر آسان کرنے کے لیے زیادہ راہ مہیا کریں، جو ہم ذرائع استعمال کر سکتے ہیں ان کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اس کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق اور مزید ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔